السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما خاب من استخار وما ندم من استشار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حاضرین، ہم زندگی میں بہت سے کام کرتے ہیں، بعض کاموں میں ناکام ہوتے ہیں اور بعض کاموں کے اندر ہمیں کامیابی ملتی ہے۔ ایک بندہ مومن جس کا اللہ کی ذات پر ایمان ہے، توکل ہے اور بھروسہ ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات اس کے سامنے ہوں، اسے چاہیے کہ اپنے ہر کام کے سلسلے میں دو باتوں کو اختیار کریں تاکہ اسے کوئی ناکامی نہ ہو اور کامیابی ضرور حاصل ہو۔ کوئی بھی کام آپ شروع کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی فیکٹری شروع کرنا چاہتے ہیں یا کوئی دکان کھولنا یا مکان بنانا یا کوئی رشتہ کی بات چلانا، آپ کی بچی کے لیے کوئی رشتہ آیا یا آپ اپنے لڑکے کے لیے کہیں دیکھنے رشتہ تلاش کرنے جا رہے ہوں، ایسے زندگی کے اہم کام، بسا اوقات اس میں ایسی ٹھوکریں لگتے ہیں کہ زندگی میں بہت بڑا داغ اور دھبا ہوتا ہے اور پریشانی پیش آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو باتوں کا حکم دیا ہے کہ اپنے زندگی کے اہم ترین کاموں میں ان کے کرنے سے پہلے ان دو چیزوں کا خیال کرو، اس پر عمل کرو، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ضرور کامیابی ملے گی اور تمہارا مراد حاصل ہوگا۔ اس میں سے ایک تو ہے مشورہ کرنا۔ چند 2-3 ہفتے پہلے سالار و سیاست دونوں میں نے مضمون لکھا تھا، جو لوگ اردو اخبار پڑھتے ہیں انہوں نے پڑھا ہوگا کہ مشورہ اسلام میں بہت ہی اہمیت والا عمل ہے۔ قرآن مجید میں مشورے کا تذکرہ ہے، احادیث منورہ میں ہے، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کا حکم دیا۔ اور پھر آج کے اخبار میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ استخارہ کی فضیلت اور طریقہ میں نے لکھا ہے۔ یہ استخارہ اور مشورہ ہر کام سے پہلے جب آپ کر لیتے ہیں تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے کام میں کامیابی ضرور حاصل ہوگی، خیر ملے گا، عافیت کے ساتھ ملے گا۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز مشورہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی تھے، آپ کا ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیتے اس طرح کرو، کافی تھا، آپ کو مشورہ کرنے کی کیا ضرورت۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وشاورہم فی الامر، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ان صحابہ سے کبھی کبھی مشورہ بھی کیجیے۔ اب اللہ کے نبی کو مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کو مشورہ کا حکم دینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ سے مشورہ کرنا، یہ امت کو تعلیم دینے کے لیے ہے کہ قیامت تک مسلمان اس عمل کو اپنا لیں۔ چنانچہ بہت سی مثالیں حدیثوں میں اس کی ہیں۔ ایک مثال میں پیش کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کو جب اطلاع ملی کہ مدینے پر حملہ ہونے والا ہے اور تمام قبائل مل کر حملہ کر رہے ہیں، اسی کو غزوہ خندق کہتے ہیں یا غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ احزاب حزب کی جمع ہے اور مختلف جماعتیں مل کر حملہ کرنے والی تھی مدینہ پاک پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، مختلف صحابہ کرام نے مختلف رائے دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ تو 3 طرف سے پہاڑیوں میں گھرا ہوا ہے، ایک طرف کھلا ہے، اس ایک طرف کو آپ خندق کھدوا دیجئے، حکم دے دیجئے، ادھر سے دشمن حملہ آور ہوگا تو ہم خندق اس کے سامنے ہوگی، وہ حملہ نہیں کر پائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول فرمایا اور خندق کھودنے کا حکم دیا۔ آپ بھی اس میں شریک رہے، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے۔ انصاری صحابی نے دیکھا کہ آپ بھوکے ہیں تو 4 آدمی کا کھانا تیار کیا، دعوت دی۔ اسی دعوت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1200 صحابہ کرام کو کھلا کے معجزہ ظاہر فرمایا۔ ایسے بہت سے مشورے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کیے اور امت کو تعلیم دی کہ اپنے ہر اہم کام میں مشورے کی عادت ڈالو۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تعریف کی اللہ تعالی نے کہ صحابہ کرام کا معاملہ یہ ہے کہ آپس میں ہر کام مشورے سے کرتے ہیں۔ میں پناہ، میں جو چاہوں گا وہی کروں گا، میں بول دیا سو ہو گیا، میں جو بولوں گا وہی ہوگا۔ اس میں اکثر و بیشتر لوگ ٹھوکریں کھاتے ہیں اور اپنے کاموں میں ناکام ہوتے ہیں۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ مشورہ کسی ایرے غیرے سے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اہم دیندار لوگ، قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والے، ہمارے لیے خیر چاہنے والے اچھے لوگوں سے مشورہ کرو۔ آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا دشمن ہے، آپ کے دل میں حسد رکھتا، اس سے جا کے مشورہ کریں گے تو جا کے گڑھے میں گرنے کا مشورہ دے گا۔ اس لیے مشورہ کرو تو اچھے آدمی سے کرو، اچھا دل رکھنے والا، اچھی رائے رکھنے والا، عقل مند صاحب رائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں میں ہے اکثر و بیشتر حضرت عمر، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہما کے مشورے کو ٹھکراتے نہیں تھے۔ ظاہر ہے کہ بہت قریب تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مشورے پہ اکثر و بیشتر آپ نے عمل کیا، یہ بھی حدیثوں میں ہے، اسے آپ تفصیل سے پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو یہ مشورہ ہے، بہت ہی اہم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث ہے کہ ما خاب من استخارہ، وہ شخص کبھی ناکام نہیں ہوتا جو کام کرنے سے پہلے استخارہ کر لے۔ ایک پھر فرمایا وما ندم من استشارہ، اور وہ شخص بھی کبھی شرمندہ نہیں ہوگا جس نے کام کرنے سے پہلے مشورہ کر لیا۔ تو کام کرنے سے پہلے مشورہ کر لینے والا اور اسی کام کے پہلے سے استخارہ کرنے والا، نہ تو کبھی اس کو شرمندگی کا منہ دیکھنا پڑے گا اور نہ کبھی اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مشورہ کرنے اور استخارے کے بعد بھی ٹھوکریں لگتی ہیں، تو پھر تو اللہ کی مرضی ہے، اس میں خیر ہوگا۔
اس میں انشاءاللہ آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی خیر رکھے ہوں گے جس کی وجہ سے اس طرح ہوا، اور آئندہ آپ کو خود بخود وہ خیر نظر آئے گا۔ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات کا حکم دیا کہ مشورہ کرو۔ مشورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بہت سے معاملات میں کیے، جس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مشورہ دیتے تھے۔ اپنے ہر کام میں مشورے کی عادت ڈالو، گھر میں بیوی سے مشورہ، اپنے بچوں سے مشورہ، بڑے لوگوں سے، پڑھے لکھے لوگوں سے، اپنے مسجد کے جو عالم امام صاحب ہیں ان سے، اتکچھے لوگوں سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو صاحب رائے ہیں، قرآن و حدیث کا صحیح علم رکھتے ہیں، ان سے مشورہ کرنے سے اللہ تعالیٰ صحیح رائے ان کی زبان سے، دل سے نکلواتے ہیں، اور آپ کے لیے فائدہ ضرور ہو، پھر آپ کو شرمندگی کا منہ دیکھنا نہیں پڑے گا۔ دوسری چیز ہے استخارہ۔ استخارہ کا معنی آتا ہے خیر طلب کرنا، اللہ سے خیر طلب کرنا۔ یا اللہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اس کام میں میرے لیے خیر ہوگا یا نہیں ہوگا وہ مجھے تو نہیں معلوم، میں تو ایک بندے عاجز و کمتر ہوں، لیکن تو عالم الغیب والشہادہ ہے، آئندہ کا جو کچھ ہے وہ سب تجھے معلوم ہے، اس لیے یا اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں کہ اس کام میں اگر میرے لیے کامیابی ہونے والی ہے تو مجھے قدم بڑھانے کی توفیق دے دے، یہ کام میں کروں، دکان کھولوں، مکان کھولوں، رشتہ کروں۔ اور اگر اس کام میں میرے لیے خیر نہیں ہے، جیسا کہ تیرے علم میں ہے، تو یا اللہ خیر نہیں ہے تو کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی چیز آڑ لا لے تاکہ میں اس کام سے رک جاؤں اور آئندہ پریشانی اٹھانے سے بچ جاؤں۔ اس طرح خیر طلب کرنا، اللہ سے خیر چاہنا، اللہ سے عافیت مانگنا۔ تو استخارہ جو ہے وہ خیر طلب کرنا، اللہ سے خیر طلب کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کا طریقہ سکھاتے تھے، ایسا سکھاتے تھے کما یعلمنا سورۃ من القرآن، جیسے قرآن کی صورت اہمیت کے ساتھ سکھاتے ہیں، اسی طرح استخارے کا بھی طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے۔ میں نے بڑی اہمیت سے آپ نے سکھایا ہے کہ کسی بھی اہم کام کے کرنے سے پہلے تو مشورہ کرو، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے آخری نماز وغیرہ پڑھ کے خیر طلب کرو، استخارہ کرو۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی 2 رکعت نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد وہ دعا جو مشہور و معروف ہے، اس سے پہلے ہم نے جو دعاؤں کی کتاب شائع کر کے آپ تک پہنچایا تھا، اس میں وہ دعائے استخارہ بھی موجود ہے۔ اس دعا کو پڑھ کے آپ رات کو سو جائیں، قبلے کی طرف چہرہ کر کے سوئیں۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ خواب نظر آئے یا معلوم ہو آپ کو کہ اشارہ ہو، ضروری تو نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کہ اگر اس میں خیر ہے تو کام کرنے کا زیادہ جذبہ ہوگا، اور اگر اس میں خیر نہیں ہے، پریشانی پیش آنے والی ہے، تو کام نہ کرنے کا جذبہ دل کے اندر زیادہ ہوگا۔ جس طرف آپ کا میلان ہو وہ کام کر لیں، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا خیر ہے۔ دعا پوری موجود ہے، آپ حضرات اسے پڑھ کے دیکھیے۔ اس کے ایک ایک لفظ یہ بتا رہا ہے دعا کا کہ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ نے ڈالی ہے۔ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اے اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں، تو قدرت والا ہے، میں بے قدرت ہوں، مجھے کچھ نہیں معلوم، میرے پاس کوئی قدرت نہیں، کوئی طاقت نہیں، میں تجھ سے تیری قدرت سے خیر طلب کرتا ہوں۔ اس طرح وہ ساری دعا دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اردو ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح خیر طلب کے جو کام کرے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خیر کی طرف لے جائیں گے، خیر ہی اس کے لیے اللہ تعالیٰ مقدر فرمائے۔ اور اگر کوئی پریشانی پیش آنے والی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کچھ ایسی رکاوٹیں کھڑی کر دیں گے
کہ اس کام کے کرنے کا خیال اس کے دل سے نکل جائے گا اور پھر وہ کام کرے گا نہیں، اور کسی قسم کا جو شر اس کو پیش آنے والا تھا اس شر سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے استخارے کا طریقہ سکھا دیا۔ یہ اللہ بندے کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ آدمی دولت کے بل بوتے پر اور اپنی عقل اور ہوش کے بل بوتے پر اور اپنے اولاد کے بل بوتے پر پتہ نہیں کیا کیا دنیا میں بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے ہیں، ان چیزوں کے بل بوتے پہ کسی بھی چیز کا خیال کیے بغیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ذہن میں خیال لائے بغیر، کچھ مانگے بغیر جو کام کر بیٹھتے ہیں، اس میں اگر تھوڑی دیر کے لیے فائدہ بھی نظر آئے گا تو آئندہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی کہ پہلے اپنے اللہ سے تعلق پیدا کرو، اللہ سے خیر طلب کرو، پھر اس کے بعد کام کرو، جو ہوگا سو اچھا ہی ہوگا، اگر خراب بھی ہوا تو وہ بھی اچھا ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹتا ہے تو ایک تو یہ کہ سیدھے آپ منشی کے پاس جا کے اپنے جوتے کا تسمہ ٹھیک کرا لیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اللہ سے مانگو پھر جا کے انتظام کرو۔ یہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ سے چاہنا، اللہ سے طلب کرنا اور اللہ سے خیر اور عافیت مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت طلب کرو، اللہ سے عافیت طلب کرو، فإن اللہ یحب ان یسأل، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ سے سوال کرے، سوال اللہ کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہاتھ پھیلا دے، مانگے، اللہ اس کو پسند کرتے ہیں، اس کو چاہتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ و سیرت آپ پڑھ لیں، میدان بدر میں آپ کو فتح ہونا تھا، اللہ نے فتح لکھ دی تھی آپ کے لیے، کسی کو انکار ہے اس سے؟ بدر کے میدان میں مسلمان 313، خستہ حال، سامان کی کمی، کھانے کی کمی، ہتھیار کی کمی، دوسری طرف دشمن ہے اور پوری طرح لیس ہے، اونٹوں پہ اونٹ ذبح کیے جا رہے ہیں، دعوتوں پہ دعوتیں کھائی جا رہی ہیں، وہاں کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن اتنا ضرور تھا کہ میدان بدر میں دشمن کو پسپا ہونا تھا اور صحابہ کرام کو فتح ہونی نصیب تھی، یہ تو اللہ نے لکھ دیا تھا پکا تھا نہیں تھا۔ پھر بھی ساری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں بیٹھے دعا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت اگر مٹ گئی تو پھر دنیا میں تیرا نام لینے والا کون ہو؟ پوری رات روتے رہے، دعا کرتے رہے، اور صبح کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت اترتی ہے کہ اے نبی آپ کے لیے فتح ہوگی، آپ پریشان نہ ہو، آپ اپنے آنسوں پہنچ دیں۔ میں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایسی چمک دیکھی، ساری رات جو مانگا تھا وہ صبح میں مل گیا۔ یہ ساری رات مانگنا کیوں تھا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مسلمانوں ہمیں اور آپ کو سکھانے کے لیے ہے، ہمیں اور آپ کو بتانے کے لیے ہے کہ اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو۔ تو استخارہ یہی ہے، اللہ سے خیر طلب کرنا، یا اللہ میں شادی کرنے جا رہا ہوں میرے لیے خیر کر دے، یا اللہ میں دکان کھولنے جا رہا ہوں میرے لیے خیر کر دے، میں مکان بنانے جا رہا ہوں میرے لیے خیر کر دے۔ اب مکان بنا رہا ہے، پتہ نہیں کس کس طرف سے حرام مال ڈال رہا ہے، یہ بنا رہا ہے انجینئر، اس کا پیسہ ہڑپ کر رہا ہے، اس کا پیسہ کھا جا رہا ہے، تو یہ کیا اچھا ہوگا آگے چل کر اس کے لیے؟ یہ سب خیر نہیں ہے، یہ آئندہ کے لیے بربادی کی علامتیں ہیں۔ اس لیے خیر طلب کر کے اللہ تبارک و تعالی سے کام شروع کرنے والا کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ ایک تو طریقہ وہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، استخارے کی دعا کر کے چہرہ اپنے سیدھے، ہمیشہ جو ہے وہ سیدھے ہاتھ کے نیچے
کنپٹی رکھ کے سونے کا قبلے کی طرف منہ کر کے سونا، یہ سنت کا طریقہ ہے، ہمیشہ ایسے ہی سونے کی عادت ڈال۔ خاص طور پر اگر آپ استخارہ کرتے ہیں تو اس طرح کرنے سے آپ کو مشائخ نے، بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر خواب میں سفید رنگ کی یا ہرے رنگ کی کوئی چیز نظر آتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ جس کام کے کرنے کے لیے آپ نے استخارہ کیا ہے اس میں خیر ہوگا، اس میں اچھائی ہوگی، آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور اگر خواب میں کوئی کالی چیز نظر آ گئی، سیاہ چیز، کالی چیز، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رک جاؤ، تمہیں اس میں کامیابی نہیں ہے۔ میں نے کہا نا کہ علماء نے لکھا یہ ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے نظر آئے، ہو سکتا ہے نہیں۔ آپ نے نماز پڑھ لی، دعا پڑھ لی، بس ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپلیکیشن اللہ کے پاس بھیج دی۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کام کریں گے۔ باقی یہ جو علامتیں لکھی ہیں یہ بزرگوں کے تجربے کی چیز ہے، اور غلط بھی نہیں ہے۔ اللہ والوں کی تجربے کی چیزیں کبھی غلط نہیں ہوتی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی میں نے استخارہ کیا کسی کام میں تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ بالکل ہرے بھرے میدان میں چل کے جا رہا ہوں اور چلنے میں فرحت محسوس ہو رہی ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ اس میں کامیابی، جس کام کے سلسلے میں ہم نے استخارہ کیا، اللہ سے خیر طلب کیا، اس میں گویا اچھائی ملے گی، خیر ملے گا۔ تو یہ ایک طریقہ ہے۔ ایک دوسرا طریقہ بھی بزرگوں نے لکھا ہے، بلکہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ بندے مومن رات کو سونے سے پہلے وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز، نفل نماز پڑھے، اور پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ والشمس وضحاہا، 7 مرتبہ واللیل، اس کے بعد کا سورہ واللیل اذا یغشی، 7 مرتبہ والتین کی سورت، 7 مرتبہ قل هو اللہ کی سورت، سورہ اخلاص۔ یہ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد عاجزی سے اللہ کے حضور دعا کرو کہ یا اللہ میں اس معاملے میں خیر طلب کرتا ہوں جو کام میں کرنے جا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا نام لے کے سو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے خواب میں اشارہ بھی فرما دے، یا اشارہ نہ بھی کریں تو صبح اٹھ کر آپ کا ذہن کس طرف مائل ہے، فلاں کام کے کرنے کا، دکان کھولنے کا مثلا ارادہ تھا، آپ کا خیال اس طرف زیادہ ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو مجھے کامیابی ملے گی، تو پھر آپ کیجئے کام۔ آپ نے اللہ سے خیر طلب کیا، آپ کا خیال میں ہوا۔ اور اگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مشورہ ہے آپ کو کہ آپ اس کام کو نہ کریں جس کام کے کرنے کے سلسلے میں آپ نے مشورہ کریں۔ پھر ایک تیسرا طریقہ بھی بزرگوں نے لکھا ہے، وہ بھی یہی ہے کہ آدمی رات کو 2 رکعات میں نماز پڑھے، اور بعض لوگ یہ جو سمجھتے ہیں کہ رات ہی میں نماز پڑھ کے سونا یا دعا کرنا، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر رات میں نہیں کر سکتے تو دن میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں رات ہی میں کریں، دن میں بھی کر سکتے ہیں۔ تیسرے طریقے میں یہ ہے کہ آپ 2 رکعات نماز پڑھیں، 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اس کے بعد سورہ علم نشرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 17 مرتبہ تلاوت کیجیے۔ علم نشرح چھوٹی سی سورت ہے، 17 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ کے سینے پہ پھونکیں اور سیدھے ہاتھ کو نیچے رکھ کے اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل معلوم لک، یہ درود شریف 100 مرتبہ پڑھ کے آپ سو جائیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے کام میں کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کو جوڑنے والی چیزیں ہیں۔ ان سب کے باوجود، یہ سارے عملوں کے کرنے کے بعد بھی قرآن مجید میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسے اچھی طرح یاد رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیتے ہو، مشورہ بھی کر لیا، استخارہ بھی کر لیا، سب کچھ کرنے کے بعد
آپ کام شروع کر رہے ہیں، دکان کھول رہے ہیں، مکان بنانا شروع کر رہے ہیں، تب بھی اس بھروسے میں نہ رہو کہ میں مشورہ کر لیا کامیاب ہو جاؤں، یا اس بھروسے میں نہ رہو کہ میں نے استخارہ کر لیا کامیاب ہو جاؤں گا۔ اب ایک چیز باقی ہے، وہ ہے اللہ پر توکل اور بھروسہ۔ اب بھی یہ سب کرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ نے کام کرنے کا ارادہ پختہ کر لیا ہے تو پھر اب اللہ پہ بھروسہ کر کے کام شروع کرو۔ جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ ہر حال میں کامیاب رہتے ہیں، ان کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے۔ اگر اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے تو پھر تو آدمی اٹامک ٹوئیاں مارے گا، ادھر ادھر بھٹکے گا۔ بھروسہ اللہ کے اوپر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یحب المتوکلین، اب اللہ اپنے ان بندوں کو بہت محبت کرتے ہیں جو صرف اللہ پہ بھروسہ کر کے قدم اٹھاتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں فلاں صاحب سے مل کے تعویذ لے کے گلے میں ڈال لو، فلاں صاحب سے مل کے وہ کرا لو، یہ کرا لو۔ یہ جو بندوں سے کنیکشن ہوتا ہے نا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، گلے میں تعویذ ڈال لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، پوچھا یا رسول اللہ من ہم یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہیں جن کو حساب و کتاب کے بغیر جاؤ جنت میں جاؤ، تم سے کوئی پوچھ نہیں، جنت میں جاؤ، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ لوگ جو ہر حالت میں صرف اور صرف اللہ پہ بھروسہ کرتے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، کبھی وہاں جا رہے ہیں کبھی یہاں جا رہے ہیں، کبھی ان سے تعویذ لے رہے ہیں، گلے میں ڈال رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تعویذ ڈالنا حرام ہے، فتویٰ تو میں نہیں دے رہا، میں مفتی نہیں بھی ہوں۔ مطلب یہ میرے عرض کرنے کا یہ ہے کہ یہ جو چیز لٹکتی ہے اس پہ کیا بھروسہ، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ یہ مطلب ہے حدیث مبارک کا کہ آدمی بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر، ایسا کامل بھروسہ کہ ادھر ادھر جھانکنے کا موقع ہی نہ ہو۔ اللہ، کبھی تکلیف پیش آئی، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، قرآن لے کے بیٹھ گئے، یا اللہ تیرے علاوہ تو میرا کوئی ہے ہی نہیں، اور ہے بھی حقیقت میں بھی نہیں ہے کوئی آپ کا۔ بیوی بھی دھوکہ دیتی ہے، بیوی بھی جیب پہ تمہارے نظر رکھتی ہے، مال ہے تو محبت زیادہ، مال نہیں ہے تو کٹکٹاتی رہے گی اور کچھ نہ کچھ بات کرتی رہے گی۔ اولاد کی بھی ضرورتیں پوری کرو تو ابا ابا بھر کے پھرتے رہیں گے اطراف، اور اگر ان کی ضرورتوں میں تھوڑا سا فرق ہو گیا تو ہم بولے گا ہمارا ابا تو بیوقوف ہے، کماتا نہیں، وہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا۔ ارے بھائی میری بات غلط ہے تو بولو۔ دنیا میں کوئی بھی رشتہ، قریب سے قریب رشتہ بھی، سب اغراض کے ساتھ تعلق ہے، غرض ہے، سب کے ساتھ غرض متعلق ہے، سچی محبت کہیں بھی نہیں ہے۔ ایک سچی محبت کرنے والا ایک پاک پروردگار اللہ ہے۔ آپ اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، آپ کو بھوکا رکھ رہے ہیں۔ آپ نماز چھوڑ کے فجر کو سو گئے تھے، بہت سے لوگ ایسے ہی فجر چھوڑ کے سو گئے تھے۔ ناشتہ کرایا نہیں کرایا اللہ آپ کو؟ ناشتہ اترا حلق سے نیچے؟ اگر اللہ یوں کر دیتے تو نے فجر نہیں پڑھا، تیرے حلق سے ناشتہ نہیں اترنے دوں گا۔ میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو جس کے حلق سے ناشتہ نہیں اترتا۔ بلڈ کینسر ایک صاحب کو تھا، وہ بولتے تھے کہ حضرت ایک گھونٹ میرے حلق سے اتر جائے دعا کرو، ایک گھونٹ پانی کے لیے ترس رہا ہوں۔ بلڈ کینسر ہے، خون کا کینسر ہے، پانی کی کیا، پانی کا قطرہ نہیں اترتا، نہیں والا کیا اترے گا؟ اللہ نہیں اتار رہے، کیا بولتے ہیں؟ اب کتنے لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھے، اللہ نے ناشتہ بھی کرایا، چائے بھی پلایا، پان بھی کھلایا، سگریٹ بھی پلایا، سب پلا کے پھر مسجد میں آ کے بیٹھ گئے۔ اگر وہ پاک پروردگار 70 ماؤں کی محبت نہ کرتا تو کیا آپ کو ناشتہ کرا دیتا؟ کون ہے محبت کرنے والا مجھے بتاؤ۔ یہ میرا دعویٰ ہے، اور یہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں،
اور اللہ میری بات کو برابر سن رہے ہیں کہ ہم پوری طرح نافرمانیاں کرنے کے باوجود ہمیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، اس کی محبت ہے، 70 ماؤں کی محبت ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ چاہنے والا تو صرف ایک ہی ہے، چاہے جانے کے قابل بھی ایک ہی ہے، چاہے جانے کے قابل بھی ایک ہی ہے۔ اور جب بندہ اپنے کسی کام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، یا اللہ تو ہی صاحب قدرت ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، یا اللہ تو کر سکتا ہے، تو خیر دے سکتا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر یہ الفاظ بندے کی زبان سے نکل جاتے ہیں استخاری کی دعا میں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور اللہ اپنے فیصلوں کے بدلنے پر بہت قدرت رکھتے ہیں، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اللہ کوئی خیر کسی کو دینا چاہتے ہیں، کائنات میں کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ کسی کو خیر نہیں دینا چاہتے ہیں تو کائنات میں کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا۔ اللہ کو مجبور کوئی نہیں کر سکتا، کہاں جا کے مجبور کریں گے؟ کسی جج کو پکڑ کے مجبور کر سکتے ہیں، کسی پولیس انسپکٹر کو مجبور کر سکتے ہیں۔ اللہ تو آسمانوں اور زمینوں کے خالق و مالک و شہنشاہ ہیں، وہ مالک ہیں اور مختار ہیں، قدرت کاملہ اس کے ہاتھ میں، کوئی اسے زبردستی نہیں کر سکتا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اللہ اپنے بندوں کے اوپر پوری طرح غالب ہے۔ اس لیے اپنے آپ میں عاجزی پیدا کرو، اپنے اندر ایک عاجزی کی صفت پیدا کر کے ہمیشہ اللہ کے سامنے جھک کے رہنے کی صفت رکھو، اللہ سے مانگنے کی صفت رکھو۔ یہی مطلب ہے یہ مشورہ اور یہ استخارہ دونوں کا، کہ جب بندہ کسی کام کے سلسلے میں اللہ والوں سے مشورہ بھی کرتا ہے اور اللہ سے خود خیر بھی طلب کرتا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، دعا بھی کر رہا ہے۔ اچھا، آخر میں ایک بات میں اور عرض کر دوں۔ اب بعض لوگ بولتے ہیں یہ نماز پڑھنا، لمبی لمبی دعا کرنا، یہ سب تو بہت مشکل ہے حضرت، سب بہت مشکل ہے۔ تو قربان جائیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی 2 رکعت نماز پڑھنا، 3 دن استخارہ کرنا، بعض بزرگوں نے 7 دن استخارہ بھی لکھا، یہ بھی مشکل ہے۔ تو لمبے لمبے عمل نہیں کر سکتے تو چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی سکھا دی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کسی چیز کو خریدنے کے لیے مثلا جا رہے ہیں، 10,000 12,000 کی کوئی چیز خریدنے جا رہے ہیں، بڑی چیز کوئی چھوٹی بھی چیز خریدنے جا رہے ہیں، چھوٹی سی دعا ہے، یاد کر لو، اللہم خیر لی واختر لی، اے اللہ مجھے اچھی اچھی چیزیں چھانٹ کے دے۔ تو دے سکتا ہے، میں جا تو دھوکہ کھا سکتا ہوں، میں نے بہت جگہ دھوکے کھائے ہیں، میں اپنی ذات بارے میں بولتا ہوں۔ کسی جگہ جا کے فروٹ خریدا، بہت عزت کے ساتھ فروٹ تول کے دیا، آدھے سڑے ہوئے نکل گئے۔ کبھی ہوا اس طرح؟ آپ جاتے دکان کو، دعا پڑھ کے جائیے، اللہم خیر لی واختر لی، اے اللہ مجھے چن کے چھانٹ کے دے، مجھے نہیں معلوم کہ کیا چیز میرے لیے اچھی ہے۔ اتنی چھوٹی سی دعا پڑھنا بھی مشکل ہے آپ کے۔ ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا اور میرے لیے سارے کام درست فرما دے۔ اب آپ کسی آفس میں کام کرانے جا رہے ہیں، اپنا کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، پریشانیاں پیش آتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 لفظ، اللہم اہدنی وسددنی۔ ایک دعا یہ بھی فرمائے، اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ مجھے سیدھا کون سا راستہ ہے وہ مجھے الہام فرما دے، میرے دل میں ڈال دے۔ یہ میرے بہت ہی اہم چیز ہے یہ۔ مثال کے طور پر آپ کا دروازہ ایسا ہے جو دروازہ کھینچتے ہی لاک ہو جاتا ہے، کیلی اندر پڑی ہے، اب آپ دروازہ کیسا کھولیں گے؟ مشکل ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہو، مجھے تو بار بار ایسا ہوا ہے کہ چابی میری وہاں پڑی ہوئی ہے، میں کمرے سے باہر نکل رہا ہوں، نکل کے باہر دروازہ بند کرتے وقت میں اللہ خیال ڈالتے، ارے بے وقوف چابی اٹھا لے۔ یہ بے وقوف تو میں اپنے لیے بول رہا ہوں، اللہ تو بے وقوف بھی نہیں بولتے، بولے چابی اٹھا لے۔ خیال کس نے ڈالا؟ کون ڈالتا ہے؟ بولو نا، کون ڈالتا ہے خیال؟ اللہ ڈالتے۔
تو اللہ ہی خیال ڈال دے چابی اٹھا لے جائے، تو چابی اٹھا رہے الحمدللہ، تو اس وقت میں آپ کے ذہن میں اس طرح خیال آتا ہے کہ ارے چابی اٹھا لو، ارے اپنا گلاس اٹھا لو، ارے اپنا موبائل فون اٹھا لو، ضرورت کی چیز۔ جیسے ہی خیال آئے فوراً کو الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے تو میرا خیال رکھتا ہے۔ اللہ ہی تو خیال رکھتا ہے، یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں۔ بیوی نہیں خیال کرتی، ماں باپ نہیں خیال کرتے، جتنا اللہ خیال کرتے ہیں اتنا کائنات پہ کوئی بھی نہیں کرتا۔ ایک اللہ اپنا ہے، ایک اللہ ہی ہے جو سب کچھ ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھا دی کہ اللہ کے علاوہ جب کوئی کچھ نہیں ہے تو اپنے اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے میں یہ سکھا رہا ہوں۔ دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی، اللہم الہمنی رشدی، اللہم اہدنی وسددنی، اللہم اختر لی واختر لی۔ ان چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو یاد کر لیجئے۔ اس کے بعد اگر آپ کوئی بھی کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، نکلتے ہیں، پڑھتے پڑھتے جائیں، دکان کھولنے کے لیے بھی جاتے ہیں، کوئی بھی جاتے ہیں، تو آپ انشاءاللہ العزیز ناکام نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے توفیق دے، آپ کو توفیق دے، ساری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ اپنے آپ سے جوڑنے کی ہم سب کو طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، پہلی بات تو یہ ہے کہ نرسری کلاسز میں داخلے چل رہے ہیں۔ لڑکے لڑکیاں تو 2.5 سال کے ہوں، آپ حضرات میں ہیں تو ابھی نام لکھا دیں، اور جب داخلے شروع ہوں گے تو اس وقت انشاءاللہ داخلہ بھی ہو جائے۔ سمر کیمپس شروع ہو چکے ہیں، اس میں بھی آپ حضرات کو چاہیے کہ اس میں آپ داخل ہوں۔ اور پھر مجھے یہ بھی کہا گیا کہ چہارشنبے کے دن ہمارے پیر ذوالفقار صاحب مدد اللہ العالی جو تشریف لا چکے ہیں ہندوستان میں، ان کا چہارشنبے کے دن بیان ہے، بہت بڑی مجلس ہونے والی ہے۔ پھر جمعرات کو عورتوں کے لیے خصوصی طور پر عیدگاہ قدوس صاحب پہ بیان ہے، خصوصی خطاب ہوگا۔ ان سے ضرور فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے۔ میں حضرت سے مل چکا ہوں، مکہ المکرمہ میں میری ملاقات ہے حضرت سے۔ بہت باخدا اللہ تک پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بہت مرجعیت و مقبولیت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ ان دونوں محفلوں میں شرکت کی آپ حضرات کو ہم اعلان کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، ضرور اس میں شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جامع العلوم جامع مسجد آپ حضرات کی ممنون احسان ہے۔ جامع العلوم کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام عطا فرمایا ہے، جہاں تک ہماری آواز پہنچتی ہے وہاں جامع علوم کے چاہنے والے موجود ہیں، اور جامع علوم دنیا کے اندر ایک ایسا نام بن چکا ہے جس کے بولتے ہی بنگلور کی جامع مسجد لوگوں کے ذہن میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ قبولیت جو اللہ نے بخشی ہے اس کو قیامت تک باقی رکھے، اور جامع علوم ایک زمانے میں صرف نرسری کلاسز کے 30-40 بچوں پہ شروع ہوا تھا، آج ہمارے پاس تقریباً 3,000-3,500 ہزار بچے، آگے چل کر یونیورسٹی بھی بنے گا۔ ہمیشہ ہم اللہ سے جڑتے ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے کہا۔ ابھی 10ویں جماعت 10th کا جو اگزام ختم ہوا پرسوں، ہماری یہ بچے اور بچیاں تقریباً ہمارے پاس 10th میں 170 بچے تھے پورے اسکولوں میں، الامین میں فلاں 60-70 اس طرح ہوتے ہیں، ہمارے پاس 170 سے زیادہ بچے اور بچیاں ہیں۔ ہر دن جو امتحان کو جاتے تو 9:30 بجے میں اور سیکریٹری صاحب جا کے بیٹھتے تھے، اور بیٹھ کے ان بچوں کو خوب دعا کر کے اس کے بعد ان بچوں کو رخصت کرتے۔ یعنی یہ ہم نے اس کو باقی رکھا ہے کہ ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ بات رہے کہ ہمیں اللہ سے مانگ کر ہی دنیا میں کامیابی حاصل کرنا ہے۔ یہی فرق ہے۔ یہ بالبین اور کیسنٹ، یہ الا بلا اسکول کھلے نا تو صرف پیسے لوٹنے کے لیے کھلے ہوئے ہیں اور پریشان کرنے کے لیے ہیں، ان میں اور ہماری اس اسکول میں فرق یہی ہے کہ وہاں صرف پیسے لوٹتے ہیں، تھوڑا سا انگریزی زبان بولنا سکھا دیتے ہیں۔ یہاں ہم اللہ کو، ہمارے بچوں اور بچیوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں۔ کون سی دولت بڑی ہے؟ اب آپ تنہائی میں بیٹھ کے سوچ کے فیصلہ کرو، آپ کو اللہ تعالیٰ سجھائیں گے۔
اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی مدد و نصرت و اعانت کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر عالم اسلام کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے. ہمارے بچوں کو دین سے، قرآن مجید سے وابستہ کرے اور دنیا کے فتنوں سے بچائے. ہم سب کے لیے آخرت کی نجات کے فیصلے فرمائے. وآخر